السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمد للہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکر کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے مکمل طور سے اس کی کتاب ہدایت کو مختصراً پڑھا، سنا، سمجھا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس کو عمل میں بھی لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، باقی انسان کی بس کی بات نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا کلام ہم کو سننے اور پڑھنے کی توفیق دی۔ نے کہاں ہمارا رب اور کہاں اس کی عظمت اور کہاں ہم جیسے حقیر لوگ کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام کو دہرائیں اور اس کے کلام سے اپنے لیے راہ ہدایت کو آسان کرنے کی کوشش کریں کہ پھر اس راہ ہدایت پر ہم چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود ہوں اور آپ میرے ساتھ مل کر کے اس دعا میں انشاءاللہ تعالیٰ شریک ہوں گے جو ہم ختم قرآن کے موقع پر کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ایک موقع بنایا ہے کہ ہم اس دعا کو اس طرح کریں، میں اس دعا کو اس طرح کرواؤں کہ حرم میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ بیٹھ کر کے دعا کروں۔ اس دعا کو گھر میں بھی کیا جا سکتا تھا اور اپنے کمرے میں بھی ہوٹل کے بیٹھ کے کیا جا سکتا تھا، لیکن میری یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ اگر میں مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں اور یہ ختم ہو تو حرم میں بیٹھ کر کے اس دعا کو کروں، کیونکہ ظاہر ہے یہ قبولیت کی جگہیں ہیں۔ ان جگہوں پر مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ان جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پہنچاتا بھی ہے اور وہی اپنے بندوں سے ان جگہوں پہ مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان ساری دعاؤں کو قبول کر لے جو ہم مانگنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصراً طور پر ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنی دعائیں ضرور مانگیے گا، فرداً فرداً جو بھی آپ کے دل کے خواہشات ہیں، اپنی جائز حاجات ہیں، سب کچھ رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، رو کر گڑ گڑا کر کے اس سے دعا مانگیے گا، سجدہ شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہم کو دیکھنا نصیب کیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمد للہ الذی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا کلنا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض، ولک الحمد انت مالک السماوات والارض، ولک الحمد انک انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ اللہم لک اسلمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا وإلیک انبنا وبک خاصمنا وإلیک حاکمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا
ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الستار إنك أنت الغفار إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين ارحمنا يا رب العالمين ارحمنا اغفر لنا يا حي يا قيوم يا رب العزة يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم یا اللہ سب تعریف تیرے لیے. اے اللہ تو تمام عالم کا پالنے والا ہے. اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں اور جو انجانے میں ہم سے ہوئے، یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے. اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی بے انتہا برکتوں کے ساتھ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دے. یا رب العزت یا اللہ آج اس محفل میں جتنی بھی بہنیں جڑی ہیں، یا اللہ تو ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنا، ہر جائز خواہش کو. اے اللہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، یا اللہ انہوں نے اپنی بہت ساری خواہشات کو آگے پیچھے کیا اور تیری کتاب ہدایت کو سنا. یا اللہ تو اپنی کتاب ہدایت پر عمل کی توفیق سے ہم سب کو نواز دے. یا اللہ اس کو بار بار سننے کی اور پڑھنے کی ہمارے اندر توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے ساتھ ہدایت نصیب فرما اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا. یا اللہ اس علم کے راستے پر جس پہ ہم چل پڑے ہیں یا رب، اب تیری بھی دی ہوئی توفیق سے ہم چل پڑے ہیں. یا اللہ اس سے ہمیں کبھی جدا نہ کرنا. اے اللہ اس جنت کے راستے سے ہمیں کبھی محروم نہ کرنا. یا اللہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے. یا اللہ ہمیشہ بہار بنا رہے. یا اللہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی بن جائے، یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز بن جائے. یا اللہ اس کے آگے ہر چیز پیچھے ہو اور یہ آگے ہو. یا اللہ اس کے علم سے تو ہم سب کو نواز دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العزت یا اللہ تو نے ہمیں جو توفیق دی ہے یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری عطا ہے. یا اللہ یہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا تھا، کوئی بھی نہیں، صرف تو نے عطا کیا. یا اللہ تو نے ہمیں چنا اس کام کے لیے. یا رب ہم تیرا کی زبان سے شکر ادا کریں. اللہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. یہ صرف اور صرف تیری عطا اور بخشش ہے. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ واقعی سے ہماری زندگیوں میں اس طرح واقعی فرما دے کہ اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے کا ہمیں شوق لگ جائے، تڑپ لگ جائے. یا رب العزت
یا حلیم رب، یا خبیر رب، یا مالک الملک، یا ستار، یا ستار، یا غفار، یا ودود، یا کریم، یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم تیری بہت کمزور ایمان والی بندیاں ہیں، ہم تیری بہت کمزور ایمان والی بندیاں ہیں، ہم تیری بہت ہی ناچیز، بہت ہی گناہ گار بندیاں ہیں یا اللہ۔ تو محض اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف کر۔ یا اللہ جہالت والی جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اللہ، تو ہمیں اس کے لیے معاف کر دے۔ اللہ تو نے ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی کتاب ہدایت کے علم سے ہم کو نوازا یا رب۔ یا رب ہم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں یا رب۔ شکر کے لیے نہ الفاظ ہے ہمارے پاس، نہ ہماری زبان اس لاحق ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنی عطا سے، محض اپنی بے پناہ نعمتوں سے یا رب العزت اس راستے کو ہمارے لیے جسے تو نے چن لیا، یا اللہ ہمیں ہمیشہ اس پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اس کتاب ہدایت کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے شوہروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہر مسلمان کو اس علم کے ساتھ جوڑ دے یا رب العزت۔ جو خیر تو نے ہمیں عطا کیے ہر مسلمان کو عطا فرما، ہر مسلمان کو عطا فرما۔ یا رب اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں، یا رب اس کے بغیر زندگی کے کوئی معنی نہیں۔ یا اللہ اس کی سمجھ ہر ایک کو عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ہر ہاتھ میں پکڑا سکیں، اس کتاب ہدایت کو ہر ہاتھ میں دے سکیں، ہر ایک کو اس کے علم سے آگاہ کر سکیں، اس کی نعمتوں سے آگاہ کر سکیں یا رب۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا رب۔ یا اللہ میرے معبود، میرے الہ العالمین، میری جتنی بہنیں اس وقت حاضر ہیں اور جو اس گروپ میں ہیں لیکن اس محفل میں نہیں آ سکیں کسی بھی وجہ سے، یا اللہ تو ان کو بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گھر کو ہر شر سے اپنی پناہ میں کر لے، ہر شر سے، ہر طرح کی برائی سے اپنی پناہ میں کر لے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ تو اپنے دین کا خادم بنا، اپنے دین کا داعی بنا۔ یا اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دور کے فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں کر لے۔ یا اللہ، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی برائیاں ہیں کسی بھی قسم کی ہیں، کسی بھی طرح کی ہیں جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ ان برائیوں سے ہمارے گھروں کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کر دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ تیرے حضور جو پہنچ چکے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو اس دنیا میں انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ اپنی رضا والی زندگیاں ہم کو نصیب فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انی اسألک ایمانا لا ينفد ومرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الفردوس۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الفردوس، فی اعلی جنان الفردوس، یا اعلی جنان الفردوس، یا حی یا قیوم، مرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الفردوس۔ اللہم انی اسألک لذة النظر الى وجہک والشوق الى لقائک یا رب، یا حی یا قیوم،
یا اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یا ربی حوض کوثر سے پینا نصیب فرما، حوض کوثر سے پینا نصیب فرما یا رب العزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے لازم فرما دے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما یا رب العزت۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ہم کو چلنا نصیب فرما یا اللہ، ہمیں ہر بدعت سے اپنی پناہ میں کر لے، ہر گناہ سے اپنی پناہ میں کر لے یا اللہ، یا اللہ ہر ایسے کام سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے جو تیری ناراضی کا کام ہو یا اللہ، جو تیری ناراضی کا سبب ہو یا اللہ۔ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ، دنیا کے خوف سے ہم کو نکال دے یا اللہ، اپنا خوف اپنی خشیت عطا فرما یا اللہ، ہمیں اول وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما یا اللہ، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما یا اللہ، ہمیں نمازیں پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ، ہمارے لیے نمازوں کا پڑھنا پر لطف کر دے یا اللہ، اپنی اس ملاقات کو ہمارے لیے بیش بہا بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، اے میرے معبود، اس وقت دنیا جس حال میں ہے، جس طرح سے مسلمان پریشان ہیں اور پریشان کیے جا رہے ہیں یا اللہ، جس طرح سے آج ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے یا اللہ، جس طرح سے مسلمان کو ہر طرف ستایا جا رہا ہے یا اللہ، اپنی رحمت کر دے اللہ، اپنی اس بابرکت مہینے میں سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ، تو ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے دلوں میں ان کے لیے سچی تڑپ پیدا فرما کہ ہم ان کے خیر و خیر کے لیے دعائیں کر سکیں یا اللہ، ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے یا اللہ، یا اللہ، آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ فرما یا اللہ، اپنے ان بندوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنے والا بنا یا اللہ، ہمیں کسی کو خیر پہنچانے سے یا اللہ منع کرنے والا نہ بنا یا اللہ، ہماری خیر خواہی کو عام کر دے یا اللہ، یا اللہ، ہمیں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا یا اللہ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنا یا اللہ، ہمارے اخلاق اچھے کر دے یا اللہ، یا اللہ، ہمارے دلوں میں، ہماری طبیعتوں میں نرمی پیدا فرما دے یا اللہ، عاجزی پیدا فرما دے یا اللہ، ہمیں کبر سے، بخل سے، تنگی مزاج سے اللہ اپنی پناہ میں کر لے یا اللہ، برے اخلاق سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے یا اللہ، ریاکاری سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے یا اللہ، عجب سے اپنی پناہ میں کر لے یا اللہ، ہر اس گناہ سے، ہر اس برائی سے اپنی پناہ میں کر لے جو تجھے ناپسند ہے یا اللہ، غیبت سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے، چغلی سے، تجسس سے یا اللہ، ہر اس چیز سے جو تجھ کو ناپسند ہے یا اللہ، ہمیں نمازوں کا وقت پر پڑھنے والا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کرنے والا، روزوں کو شوق سے رکھنے والا، حج کا کرنے والا یا اللہ، ہر اس عمل کا تو ہمیں شوق عطا کر دے جو تجھ کو پسند ہے یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا ستار ہے، تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے، تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے یا اللہ، دنیا میں کوئی نہیں جو ان کو معاف کر سکے ہماری گناہ اتنے، لیکن تیری ذات ایسی ہے جس پر ہم کو بھروسہ ہے یا رب، تیری ذات پر ہم کو بھروسہ ہے، تو ہم کو نہیں چھوڑے گا معبود، تو ہم کو معاف کر دے اس محفل سے اٹھنے سے پہلے تو ہم اپنی مغفرت کرتے ہیں، اس محفل سے اٹھنے سے پہلے تو ہماری مغفرت کرتے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر، اللہ، تو ہمارے پھیلے میں ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اللہ، تو ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ، تو ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ، تو ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے محبوب، لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے رب، تجھے عطا کرنا آتا ہے، تیری عطا عام ہے میرے محبوب، تیری عطا عام ہے اللہ، تیرا وعدہ ہے جو تیری طرف پلٹ کر آتا ہے تو اسے ضرور عطا کرتا ہے، تو اسے ضرور معاف کرتا ہے یا رب، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اے رب، ہمارا یقین ہے، اسی امید کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں میرے باپ،
اسی امید کے ساتھ کہ تو ہمیں ضرور معاف کر دے گا میرے رب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آمين ثم آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا غفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکر کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے مکمل طور سے اس کی کتاب ہدایت کو مختصراً پڑھا، سنا، سمجھا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس کو عمل میں بھی لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، باقی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا کلام ہم کو سننے اور پڑھنے کی توفیق دی۔ نے کہاں ہمارا رب اور کہاں اس کی عظمت اور کہاں ہم جیسے حقیر لوگ کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام کو دہرائیں اور اس کے کلام سے اپنے لیے راہ ہدایت کو آسان کرنے کی کوشش کریں کہ پھر اس راہ ہدایت پر ہم چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود ہوں اور آپ میرے ساتھ مل کر کے اس دعا میں انشاءاللہ تعالیٰ شریک ہوں گے جو ہم ختم قرآن کے موقع پر کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ایک موقع بنایا ہے کہ ہم اس دعا کو اس طرح کریں، میں اس دعا کو اس طرح کرواؤں کہ حرم میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ بیٹھ کر کے دعا کروں۔ اس دعا کو گھر میں بھی کیا جا سکتا تھا اور اپنے کمرے میں بھی ہوٹل کے بیٹھ کے کیا جا سکتا تھا، لیکن میری یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ اگر میں مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں اور یہ ختم ہو تو حرم میں بیٹھ کر کے اس دعا کو کروں، کیونکہ ظاہر ہے یہ قبولیت کی جگہیں ہیں۔ ان جگہوں پر مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ان جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پہنچاتا بھی ہے اور وہی اپنے بندوں سے ان جگہوں پہ مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان ساری دعاؤں کو قبول کر لے جو ہم مانگنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصراً طور پر ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنی دعائیں ضرور مانگیے گا، فردن فردن جو بھی آپ کے دل کے خواہشات ہیں، اپنی جائز حاجات ہیں، سب کچھ رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، رو کر گڑ گڑا کر کے اس سے دعا مانگیے گا، سجدہ شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہم کو دیکھنا نصیب کیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمد للہ الذی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث واصلح لنا شاننا کلنا
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض. ولك الحمد أنك أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الستار. إنك أنت الغفار. إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر. لك الحمد ولك الشكر. لك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين ارحمنا يا رب العالمين. ارحمنا اغفر لنا يا حي يا قيوم. يا رب العزة يا حي يا قيوم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. صرف قلوبنا على طاعتك. صرف قلوبنا على طاعتك. صرف قلوبنا على طاعتك. ثبت قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم. یا اللہ سب تعریف تیرے لیے. اے اللہ تو تمام عالم کا پالنے والا ہے. اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں اور جو انجانے میں ہم سے ہوئے، یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے. اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی بے انتہا برکتوں کے ساتھ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دے. یا رب العزت یا اللہ آج اس محفل میں جتنی بھی بہنیں جڑی ہیں، یا اللہ تو ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنا. ہر جائز خواہش کو اے اللہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. یا اللہ انہوں نے اپنی بہت ساری خواہشات کو آگے پیچھے کیا اور تیری کتاب ہدایت کو سنا. یا اللہ تو اپنی کتاب ہدایت پر عمل کی توفیق سے ہم سب کو نواز دے. یا اللہ اس کو بار بار سننے کی اور پڑھنے کی ہمارے اندر توفیق عطا فرما. ہمیں اس کے ساتھ ہدایت نصیب فرما اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا. یا اللہ اس علم کے راستے پر جس پہ ہم چل پڑے ہیں یا رب اب تیری بھی دی ہوئی توفیق سے ہم چل پڑے ہیں. یا اللہ اس سے ہمیں کبھی جدا نہ کرنا. اے اللہ اس جنت کے راستے سے ہمیں کبھی محروم نہ کرنا. یا اللہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے.
یا اللہ ہمیشہ بہار بنا رہے، یا اللہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی بن جائے، یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز بن جائے، یا اللہ اس کے آگے ہر چیز پیچھے ہو اور یہ آگے ہو، یا اللہ اس کے علم سے تو ہم سب کو نواز دے، یا اللہ ہمیں دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العزت، یا اللہ تو نے ہمیں جو توفیق دی ہے یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری عطا ہے، یا اللہ یہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا تھا، کوئی بھی نہیں، صرف تو نے عطا کیا، یا اللہ تو نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، یا رب ہم تیرا کی زبان سے شکر ادا کریں، اللہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، یہ صرف اور صرف تیری عطا اور بخشش ہے، یا اللہ ہمیں صرف اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ واقعی سے ہماری زندگیوں میں اس طرح واقعی فرما دے کہ اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے کا ہمیں شوق لگ جائے، تڑپ لگ جائے، یا رب العزت، یا حلیم رب، یا خبیر رب، یا مالک الملک، یا ستار، یا ستار، یا غفار، یا ودود، یا کریم، یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم تیری بہت کمزور ایمان والی بندیاں ہیں، ہم تیری بہت کمزور ایمان والی بندیاں ہیں، ہم تیری بہت ہی ناچیز، بہت ہی گناہ گار بندیاں ہیں، یا اللہ تو محض اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف کر، یا اللہ جہالت والی جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اللہ تو ہمیں اس کے لیے معاف کر دے، اللہ تو نے ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی کتاب ہدایت کے علم سے ہم کو نوازا، یا رب، یا رب ہم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، یا رب شکر کے لیے نہ الفاظ ہے ہمارے پاس، نہ ہماری زبان اس لائق ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنی عطا سے، محض اپنی بے پناہ نعمتوں سے، یا رب العزت اس راستے کو ہمارے لیے جسے تو نے چن لیا، یا اللہ ہمیں ہمیشہ اس پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو اس کتاب ہدایت کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے شوہروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہر مسلمان کو اس علم کے ساتھ جوڑ دے، یا رب العزت جو خیر تو نے ہمیں عطا کیے ہر مسلمان کو عطا فرما، ہر مسلمان کو عطا فرما، یا رب اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں، یا رب اس کے بغیر زندگی کے کوئی معنی نہیں، یا اللہ اس کی سمجھ ہر ایک کو عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ہر ہاتھ میں پکڑا سکیں، اس کتاب ہدایت کو ہر ہاتھ میں دے سکیں، ہر ایک کو اس کے علم سے آگاہ کر سکیں، اس کی نعمتوں سے آگاہ کر سکیں، یا رب اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا رب، یا اللہ میرے معبود، میرے الہ العالمین، میری جتنی بہنیں اس وقت حاضر ہیں اور جو اس گروپ میں ہیں لیکن اس محفل میں نہیں آ سکیں کسی بھی وجہ سے، یا اللہ تو ان کو بھی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گھر کو ہر شر سے اپنی پناہ میں کر لے، ہر شر سے، ہر طرح کی برائی سے اپنی پناہ میں کر لے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، یا اللہ تو اپنے دین کا خادم بنا، اپنے دین کا داعی بنا، یا اللہ ہم کو ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دور کے فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں کر لے، یا اللہ، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی برائیاں ہیں کسی بھی قسم کی ہیں، کسی بھی طرح کی ہیں جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ ان برائیوں سے ہمارے گھروں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کر دے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے اس کی بیماری کو دور فرما دے، یا اللہ تیرے حضور جو پہنچ چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے،
یا اللہ جو اس دنیا میں انہیں ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا والی زندگیاں ہم کو نصیب فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انی اسألك ایمانا لا ينفد ومرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الفردوس، اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الفردوس، فی اعلی جنان الفردوس، یا اللہ جنان الفردوس، یا حی یا قیوم، مرافقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الفردوس، اللہم انی اسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک یا رب یا حی یا قیوم، یا اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یا ربی حوض کوثر سے پینا نصیب فرما، حوض کوثر سے پینا نصیب فرما، یا رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے لازم فرما دے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما، یا رب العزت آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ہم کو چلنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر بدعت سے اپنی پناہ میں کر لے، ہر گناہ سے اپنی پناہ میں کر لے، یا اللہ ہر ایسے کام سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے جو تیری ناراضی کا کام ہو، یا اللہ جو تیری ناراضی کا سبب ہو، یا اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ دنیا کے خوف سے ہم کو نکال دے، یا اللہ اپنا خوف اپنی خشیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اول وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، یا اللہ ہمیں نمازیں پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ ہمارے لیے نمازوں کا پڑھنا پر لطف کر دے، یا اللہ اپنی اس ملاقات کو ہمارے لیے بیش بہا بنا دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، اے میرے معبود، اس وقت دنیا جس حال میں ہے، جس طرح سے مسلمان پریشان ہیں اور پریشان کیے جا رہے ہیں، یا اللہ جس طرح سے آج ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، یا اللہ جس طرح سے مسلمان کو ہر طرف ستایا جا رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ اپنی اس بابرکت مہینے میں اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے سچی تڑپ پیدا فرما کہ ہم ان کے خیر و خواہ کے لیے دعائیں کر سکیں، یا اللہ ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے، یا اللہ ہم کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ فرما، یا اللہ اپنے ان بندوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں کسی کو خیر پہنچانے سے یا اللہ منع کرنے والا نہ بنا، یا اللہ ہماری خیر خواہی کو عام کر دے، یا اللہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا، یا اللہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنا، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری طبیعتوں میں نرمی پیدا فرما دے، یا اللہ عاجزی پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں کبر سے، بخل سے، تنگی مزاج سے اللہ اپنی پناہ میں کر لے، یا اللہ برے اخلاق سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے، یا اللہ ریاکاری سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے، یا اللہ عجب سے اپنی پناہ میں کر لے، یا اللہ ہر اس گناہ سے، ہر اس برائی سے اپنی پناہ میں کر لے جو تجھے ناپسند ہے، یا اللہ غیبت سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے، چغلی سے، تجسس سے، یا اللہ ہر اس چیز سے جو تجھ کو ناپسند ہے، یا اللہ ہمیں نمازوں کا وقت پر پڑھنے والا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کرنے والا، روزوں کو شوق سے رکھنے والا، حج کا کرنے والا، یا اللہ ہر اس عمل کا تو ہمیں شوق عطا کر دے جو تجھ کو پسند ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا ستار ہے، تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے،
پوری ہمارے مغفرت کرنا یا اللہ، اس دنیا میں کوئی نہیں جو ان کو معاف کر سکے ہمارے گناہ اتنے، لیکن تیری ذات ایسی ہے جس پر ہم کو بھروسہ ہے یا رب، یا اللہ تیری ذات پر ہم کو بھروسہ ہے، تو ہم کو نہیں چھوڑے گا، تو ہم کو معاف کر دے۔ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے تو ہم اپنی مغفرت کرتے ہیں، اس محفل سے اٹھنے سے پہلے تو ہماری مغفرت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر، اللہ تو ہمارے پھیلے میں ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے محبوب، لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے رب، مجھے عطا کرنا آتا ہے، تیری عطا عام ہے میرے محبوب، تیری عطا عام ہے اللہ، تیرا وعدہ ہے جو تیری طرف پلٹ کر آتا ہے تو اسے ضرور عطا کرتا ہے، تو اسے ضرور معاف کرتا ہے یا رب، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اے رب، ہمارا یقین ہے، اسی امید کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں میرے باپ، اسی امید کے ساتھ کہ تو ہمیں ضرور معاف کر دے گا میرے رب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، آمين ثم آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا غفور جزاک اللہ خیر۔ ہمارے استاذہ نے جتنی بھی دعائیں کری ہیں، اللہ پاک ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور ان کے بھی حق میں اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی، اور اللہ پاک ہم لوگوں پر رہنمائی کرنے والا، جس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو ہمیں بنایا، ہم لوگوں پر بنایا ہے، اللہ پاک ان کو قائم رکھے، اور اللہ پاک کو بہت اچھا کر دے، تاکہ وہ ابھی ہمارا پورا قرآن وہ مکمل کرائے، تاکہ جیسے جیسے ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے اللہ پاک ان کو اچھا کر دے۔ ہم لوگوں کو دیکھیے اتنا اچھا موقع ملا، حرم میں دعا کری گئی ہے، اور آپ سب لوگ پلیز اپنا مائک بند کر لیجئے، پلیز اپنے مائک کو چیک کر لیجئے، ہم نے آپ لوگ کے بولنے کے لیے مائک کھولے ہیں، تو پلیز اس پہ جو ہے فوکس کریے، اپنا مائک نہ کھولیجئے۔ تو آپ دیکھیے ہم لوگوں کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا کہ دعا ہماری تکمیل کی حرم میں ہوئی، تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، آپ جتنی تعداد آج موجود ہے اتنی تعداد روز نہیں تھی دور قرآن میں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ مصروف ہیں، نہیں کر پا رہے تھے، ریکارڈنگ کے تھرو کر رہے تھے، الحمدللہ آپ سب کی نیتوں کو اللہ پاک جانتے ہیں، اور اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ جو دور قرآن ہے یہ کبھی کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ تکمیل تو ہے، پر تکمیل کہتے ہیں تکمیل ہے جہاں سے دور قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ دور قرآن آپ کا تکمیل نہیں ہوئی ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دور قرآن یعنی قرآن مکمل نہیں ہوتا، اس کا آغاز شروع ہو جاتا وہیں سے، جہاں سے وہ مکمل ہوتا ہے وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ نے اپنا وقت دیا، اس وقت کے آپ لوگ کی برکت ڈالی اللہ پاک نے، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جن لوگوں نے ہمارے یتیم بچوں کو اور ہمارے جو مدرسے کو
ڈونیٹ کیا، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بہت خیال رکھا. آپ کو پتا ہے ان بچوں نے، آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ چیزیں نہیں کھائی جو آپ لوگوں نے اتنا خیال رکھا کہ ان بچوں نے وہ چیزیں کھائی جو کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں کھائی تھی. اب تک اتنے سالہ مدرسہ جب سے چل رہا تھا اس سے اب تک انہوں نے ایسے کھانے نہیں کھائے تھے جو اللہ پاک نے آپ لوگ کے ذریعے ان کو کھلوا دیا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو چنا مسجد کی تعمیر کے لیے. الحمدللہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس مسجد میں ہم لوگ حصہ ڈال رہے ہیں، اور وہ پوری مسجد ہم لوگوں کی کنٹریبیوشن سے کھڑی ہو گئی ہے. الحمدللہ یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اس کے یعنی کہ ذمہ دار بنے اور اللہ پاک نے ہم لوگ کو چنا. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بہت اچھے کام دیے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ورنہ دیکھیے ہم کون، اللہ پاک کہاں کس کو چنتے ہیں، ہے نا. آپ لوگ نے دورہ قرآن پورا کیا اتنے 60 ڈیز. الحمدللہ کس طریقے سے صبر کے ساتھ آپ لوگ نے پورا وقت نکالا. ہماری کچھ بہنیں تو ایسی ہیں یقیناً وہ ہم اگر رات میں چلائے تو وہ رات میں موجود ہیں، اور اگر دن میں چلائے تو وہ دن میں موجود ہیں، اور صبح چلائے تو وہ صبح میں موجود ہیں. سوچئے ان کا دل صرف دل لگا رہتا ہے قرآن میں. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو ایسا بنا دے، ایسا ہی بنا دے جیسا ان کا دل ہے. ان کا دل لگا ہی رہتا ہے کہ کب کون سی سورت سکھا دی جائے، کب کون سی آیت پڑھا دی جائے، ہمارا چھوٹ نہ جائے، ہم بھی سیکھ لیں. ہماری کچھ بہنوں کو آتا نہیں ہے، پھر بھی وہ بیچاری آتی ہیں، سنتی ہیں، کوشش کرتی ہیں. آج نہیں کل ان کو کامیابی ضرور ملے گی. دیکھیے ابھی قرآن پڑھنے کا جو مہینہ ہے تو یہ مہینہ خالی یہی مہینہ نہیں ہے، آپ کو تو ہمیشہ قرآن پڑھنا ہے نا. تو اسے سوچئے کہ آپ قرآن کوانٹٹی کے ساتھ نہ پڑھیں، کوالٹی کے ساتھ پڑھیں. کوالٹی مینز تجوید کے ساتھ پڑھیں. ہوتا ہے آپ نے تراویح بڑی جلدی پڑھ کے 5 پاروں کی 10 پاروں کی یہ سارے پاروں کی مکمل کر لی ہے نا. بٹ آپ سوچئے کہ یہ مہینہ تو پورا قرآن پڑھنے کا ہے. اگر آپ تجوید کے ساتھ سنبھل کے ایک حروف کو پڑھیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہے، یا آپ بہت اسپیڈ میں پڑھیں گے، حدت کی اسپیڈ میں پڑھیں گے تو کیا وہ فائدہ ہے؟ آپ کی کوالٹی جائے گی یا کوانٹٹی جائے گی؟ جب آپ ایک بھی حروف اچھا پڑھتے ہیں تو وہ خوبصورتی سے اوپر اٹھتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے. اور اب جب آپ بہت اسپیڈ میں پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے کوئی بھی حروف اوپر جا رہے ہیں؟ کیا آپ معنوں کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی. اپنے کو دن بھر میں چیک ضرور کرے کہ کیا میں نے ایسے کام کیے، کیا میں نے سنت کو فالو کیا، کیا میں نے صحیح قرآن پڑھا. ضرور کریں. دیکھیے اگر آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ہاتھوں ہاتھ 10 قدم آگے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے. یقیناً آپ اگر عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا، میرا اللہ مجھے دے گا، تو یقیناً آپ کو ملے گا. آپ کے پاس یقین ہونا چاہیے اپنے پروردگار کا کہ میرا اللہ مجھے دے گا. ہم سب دل سے ایک دعا مانگتے ہیں، لوگ مانگتے ہیں یہ دے دے اللہ پاک، وہ دے دے دنیاوی چیزیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹ جو تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف اور صرف دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے الفاظوں کو صحیح نکال دیجئے، اے اللہ میری تجوید کو صحیح کر دیجئے، اے اللہ مجھے ایسا پڑھنے والا بنا دیجئے جو آپ کے حضور قبول ہو. ہمارے اسٹوڈنٹ یہ دعا مانگتے ہیں. پتہ آپ کو ہر لمحہ دعا مانگتے ہیں یہی کہ اللہ پاک میرا آئین نکل آئے، اللہ پاک میرا ڈاٹ نکل آئے. لیٹروں کی فکر ہے کہ یہ لیٹر یہ حروف نہیں نکل رہا ہے تو اللہ پاک جستجو میں لگے ہیں، اللہ میرا حروف نکال دیجئے، اے اللہ میرا حروف نکال دیجئے. دیکھیے یہ جستجو ہے. اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو بالکل ایسے بن جائیے
دیکھیے آپ کو اپنا وقت نکالنا پڑے گا، راستے اللہ بنا دیں گے۔ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، سوچئے وہ بھی تو پورا گھر کا کام کرتے ہیں نا، وہ بھی تو جو ہے یعنی کہ سارا کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جو یعنی کہ نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ آفس جاتے ہیں، ہماری آفس والی دیکھیے ٹرین میں بیٹھ کر سفر کر رہی ہیں پر کلاس کر رہی ہیں، تو ان کی سہولت کے حساب سے ہم سبق ان کا سنتے ہیں۔ عائشہ میم ہماری ایسے ہی ان کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ تو سوچئے تجوید پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ سوچئے اگر آپ زیر زبر جو لہن چلی مسٹیک ہے اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ کے معنی بدل جا رہے ہیں۔ آپ کل کو کل کہہ دیں گے تو بالکل پلٹ ہو جائے گا۔ تو کیا آپ نے صحیح دعا مانگی؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا نہیں قبول کرتے، تو بتائیے اللہ پاک دعا کیسے قبول کریں گے جب آپ صحیح مانگ ہی نہیں رہے؟ آپ کو صحیح مانگنا ہے، آپ کو جان کر مانگنا ہے کہ آپ کو صحیح تجوید کے ساتھ مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تجوید سیکھنا ہے۔ ابھی یہاں پر آپ بیٹھ کر وعدہ کریں اللہ سے کہ ہمیں بھی تجوید سکھا دے، ہمیں بھی اس محفل میں شامل کر دے، ہم بھی ان جیسے ہو جائیں کہ اپنی دعاؤں میں صرف یہی دعا مانگے کہ اللہ ہم سے کام لے لیجئے، اے اللہ ہماری تجوید ٹھیک کر دیے، اے اللہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ایک آیت ایک پیغام والا بنا دیجئے، جو آپ نے ہمیں پیغام دیا ہے اپنی آیتوں میں اس آیتوں کو سمجھنے والا بنا دیجئے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر آیت میں ہمارے لیے پیغام چھوڑا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کلام الہی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ پورے قرآن ہے، کلام الہی یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا دیا ہے، ایک ایک آیت کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں، اور کلام الہی میں ہمارے لیے کیا ہے اس پہ غور فکر کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے بنے، جو لوگ اس میں موجود نہیں ہیں اس میں شامل ہو، آئے، ہمارے کلام الہی میں ہمارے لیے کیا اللہ پاک نے بھیجا ہے اس پہ غور فکر کریں۔ دیکھیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں قریب مجیب، قریب مجیب، میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعا کو۔ اب سوچئے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہمیں میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعا کو، بٹ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ پاک ہم سے کلام کر رہے ہیں، ایک ایک آیت کو لے کر غور فکر کریں، اپنے دل میں اتارے، اس پہ عمل کرے، پھر آگے بڑھے، پھر عمل کرے۔ ایک ڈائری بنائے، اسے نوٹ کرے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے ایک ڈائری بنائی ہے، اسے نوٹ کیا ہے ایک آیت ایک پیغام کو، کلام الہی میں ہمارے لیے کیا ہے، تو وہ ون بائی ون اس آیت کو جو ہم سناتے ہیں ان کو، وہ آیت پہ غور فکر کر رہے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سوچئے کہ یہ 60 دن کیسے گزرے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج اللہ پاک نے اس کا ریوارڈ دیا نا کہ ہمیں حرم میں دعا کا نصیب ہوئی، حرم میں اللہ پاک نے دعا کروائی، اتنا بڑا ریوارڈ ملا ہے، یقیناً اللہ بہت بڑا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں تکمیل، کیونکہ کبھی تکمیل مکمل نہیں ہوتی، جہاں سے تکمیل ہوتی ہے وہیں سے آغاز ہوتا ہے قرآن کا۔ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، اس کے بعد آگے ریفلیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ہمیں سننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم استاذہ حضرت، عظیم مہمان، پیارے والدین اور میری عزیز سسٹر، آج کا دن ہماری زندگی کا ان خاص لمحوں میں سے ہے جو شاید کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ آج ہم دورہ قرآن کی تکمیل کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک تعلیمی سفر کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی سفر کی شروعات ہے۔ جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ قرآن ہمیں کتنا بدل دے گا۔ ہر دن، ہر سبق، ہر آیت نے ہمارا دل کو چھو لیا۔ کبھی قرآن نے ہمیں امید دی، کبھی صبر سکھایا، اور کبھی ہمیں یاد دلایا کہ قرآن کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کبھی ایسے لمحے بھی آئے جب سبق مشکل لگا، جب تک محسوس ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ احساس ہی ہمارے لیے ہمت بن گیا۔ آج اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں ہمارے استاذہ کی بے پناہ محنت شامل ہے۔ انہوں نے صرف ہمیں قرآن پڑھایا نہیں، بلکہ قرآن سے محبت کرنا بھی سکھایا۔ ان کی رہنمائی، ان کی نصیحت اور ان کی دعاؤں کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور ہمارے والدین، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے سارے والدین کو انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، ہمیں ہمت دی اور ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے۔ لیکن میری پیاری سسٹرز، آج کا دن صرف خوشی کا دن نہیں، بلکہ ذمہ داری کا دن بھی ہے۔ قرآن کو مکمل کرنا ایک کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ آج ہم سب کو یہاں سوچنا چاہیے، کیا قرآن صرف ہماری تلاوت تک محدود رہے گا، یا پھر ہمارے اخلاق، ہمارے فیصلوں اور ہماری زندگی میں بھی نظر آئے گا؟ آئیے آج اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کریں ہم کہ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اسے پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی سے روشن کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری زندگی کا رہنما اور قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب دعا العالمین۔ کی آپ نے سسٹر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک آپا اللہ میرے خیر۔ جوائنٹ ہونا ہے، آپا میرے اس میں جوائنٹ ہونا ہے تو میں کس طرح جوائنٹ ہو جاؤں؟ آپ کیسے آئی ہیں؟ آپ میں تو کبھی ایک لنک میری سہیلی نے بھیج دی نا، میں دعا میں شامل ہو گئی آج پہلی بار۔ اچھا، آپ کا نمبر کیا ہے؟ آپ کا میرا نمبر اس میں نہیں آیا، میسج اس میں آیا نہیں ہے لنک میں۔ نہیں، نمبر نہیں شو ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، تو میرے کو اس طرح نکال کے نہیں پھاتا، میں کس طرح بھیجوں؟ ایسا کریے، جس سہیلی نے آپ کو لنک بھیجی ہے ہاں اس سے کہیے کہ وہ ہمیں جو ہے میسج کر دے گی، میرا نمبر آپ کو دے دے گی۔ اچھا ایک منٹ، میں گجراتی میں بول سکتی ہوں، آپ سنیں گے؟ ہاں، میں گجراتی نہیں سمجھ پاتی۔ ایسا ہے تو میں گجراتی میں میرے کو آتا ہے تو میں بول دوں بولیے گی۔ دیجیے سسٹر ببلی، جی سسٹر ببلی، ان کے دل کے جو وہ ہے ہاں ہاں دعا، تو کوئی بھی بولتے نا زبان، کوئی دعا تو دعا ہوتی ہے، اس کی کوئی زبان ہوتی ہے، تو انہیں بول یہ لیجیے، موقع آپ بول لیجیے۔ ہاں، اور لوگ جانتے ہیں۔ آپا میں کیا کہتی ہوں کہ میرے قرآن شریف صحیح کرنا ہے تو آپ میرے کو کرائیں گے؟ بالکل کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو میرے جوائنٹ ہونا ہے، پلیز آپا میرے کو جوائنٹ کرا دو۔ میری سہیلی بھی آگے سے نہیں جاتی، اس کے پاس بھی، اس کے لیے میں کنفیوز ہوں۔ دیکھیے، اچھا آپ میرا نمبر نوٹ کریے۔ ایک منٹ میں نوٹ پین لے لوں تھوڑی دیر، میرے کو یاد نہیں رہے گا۔ جذبہ دیکھیے ان کا، ماشاء اللہ۔ ایک منٹ میں نوٹ پین لے لو جی آپا جی۔ جی جی جی، آپ پین لے کر آئیے، ہم آپ کو نمبر نوٹ کرا رہے ہیں۔ ہاں چلیے انشاءاللہ آئیے، انشاءاللہ۔ ہاں آپ پین لے آئیے، ہم آپ کو نمبر بتا رہے ہیں جب تک۔ اب ہمارے جتنے لوگ بھی ہیں جو ریفلیکشن دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہینڈ ریز کر لیں تاکہ انہوں نے اس دورہ قرآن کے دوران کیا کیا سیکھا وہ ہمیں بتائیں۔
किस आयत से उनको क्या हासिल हुआ, कैसे उनके दिल में उतरी। आपके पास 2-2 मिनट का वक्त है, उससे ज्यादा वक्त ना लीजिएगा। अपने 2 मिनट में अपने अल्फाजों में बयान करिए कि आपने दौरे कुरान से क्या सीखा, आपने आपका कुरान नंबर दे से दी, क्या सीखा। जी दे मेरा दीजिए, नंबर नंबर दे है दी। जी क्या आप धीरे धीरे बोलना आपा। जी 9999 4 बार 9 लिखिए, हाँ अली भैया, 4 बार लिखना है 9999। जी 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 लिखा। 598 5 हाँ 5 9 9 8 8 जी हाँ 298 5 9 8 फिर बाद में 291 291 291। जी जी, अब मैं बोलूं जरा चेक कर लेना। 9999 598 291। हाँ 291 है ना, 2 कह रही हैं आप, 291। हाँ हाँ 291 291। आप आपका नाम? जी मेरा नाम आपका नाम बबली है, बबली नाम है क्या? मेरा, अनवारुल कुरान से है, बबली नाम है, बबली। बबली बानो, आ रहा बबली बेन बाजी। हाँ जी, जैसे कल्ला खेरू मिन कसीर आपा। वही या की अरे जितने मैं लोग आपको एक मिनट, आपको मैं बाद में फोन करूँ तो आप रिसीव करना और मेरे को टाइम बताना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। आप अपना हमें नंबर दीजिएगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। हाँ हाँ, दुआ में खास यार। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। देखिए जितने लोग भी अगर ज्वाइन नहीं है और सिस्टर अपनी ज्वाइन नाम पूछ लीजिए इनसे। हाँ नाम है, पता लिख कर आ रहा है, लिख कर आ रहा है, सरिता मैसेज कर लेंगे। तो देखिए जितने शरीफा लोग मासी। भी हाँ जितने लोग भी मौजूद हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल अभी इस वक्त हमारे पूरे दौरे मतलब पूरे इस रमजान दुआ सिखाते हैं, हम लोग दुआ पढ़ाते हैं और दुआ जो है तजवीद के साथ पढ़ाते हैं, मानों के साथ पढ़ाते हैं। तो इस मौके को जाने ना दें, आप लोग भी शामिल हो और दुआ सीखें। हमारे जो बहनें तजवीद के साथ पढ़ रही हैं उनको भी सुने, ताकि आप अगर इतने लोग पढ़ते हैं तो इतने लोगों में आप सोचिए कि आप जो है यानी कि उन्हीं के साथ पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको जो है तजवीद आ जाएगी, उनके साथ साथ पढ़ के ही तजवीद आ जाएगी, ठीक है। बाद में आप छोटे छोटे बाद में एक्सप्लेन हो जाएगा आपका कि हाँ आपको बाद में शुरू से पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप दुआओं को सीखिए जो आपको मांगनी है दुआ। जी बोलिए साकिब। आप मेरी बात सुनिए। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। कह रहे जिसको नहीं आता उसका क्या होता है? अरे आप रो क्यों रही हैं, जिनको नहीं आता वो भी है यहाँ। खुश हो जाइए कि आप इस महफिल में आई हैं, आपको भी आ जाएगा। आपको पता है कि जिनको नहीं आता वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो हम पहली मरतबा ज्वाइन हुए हैं। इंशाल्लाह आप आइए, 100 रुपया दो। देखिए आप आइए, आपको नहीं आता तब भी आ जाएगा। हमारे यहाँ पे देखिए जो लोग की आंखें अल्लाह पाक की में रोशनी भी नहीं है उनके पास, तो भी वो पढ़ रही हैं। जैसे सिस्टर सदफ है हमारी, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, वो ब्लाइंड है, उनको अल्लाह पाक इतना अच्छा वो पढ़ती है, हम आपको बता नहीं सकते, अभी हम उनको सुनवाते हैं आपको। देखिएगा कैसे आ गया। तो आप मायूस क्यों हो रही हैं? अल्लाह पाक ने इस महफिल में आपको भेजा है तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल मायूस ना हो। अल्लाह पाक ने आपको दिल में तमन्ना थी ना, इस वजह से आप यहाँ आई हैं। अल्लाह पाक ने आपको भेजा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या नाम है, हम पढ़ नहीं पाते, तब कुछ भी नहीं आता हमको, कोई बात नहीं, तब भी आ जाएगा, ठीक है। मेरी सहेली, हमारी सहेली है, हमको ऐड कर लिया। हमारी आपकी आवाज हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और हम चाह के भी नहीं। बिल्ला बिल्ला देखिए चाह के आप आइएगा तभी आप सीख पाइएगा, है ना। बच्चे हैं कोई बात नहीं, आप बच्चों को साथ में लेकर बैठिए और अल्लाह पाक देखिएगा आसानी पैदा कर देंगे। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर बच्चे लेकर लोग बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठते हैं और फिर भी पढ़ते हैं, है ना। जज्बा अल्लाह पाक देखते हैं, नियत देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान ना हो। सफिया नाम है मेरा।
ओके सफिया, ओके मैं हम नोट डाउन कर ले रहे हैं। और ये रेगुलर आएंगी, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगी। कोई भी काम को आप मुस्तकिल करेंगी जब तभी सीख पाएंगी। लगातार आने से ही हासिल होता है, कुछ बीच बीच में आके जाने से हासिल नहीं होता है ना। जी जी तो आप ये सोचिए कि आपको आना, आप सब लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जिसको हमने नोट जिसको कर लिया है, करना है। आपने किसी को बताया है, हमने नोट कर लिया आपका नंबर। बिल्कुल आप मैसेज करिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे, लिंक आता है, उस लिंक से आप लोग सुबह 10 बजे यहाँ पर क्लास में आइए। सुबह 10 बजे क्लास होती है और सीखिए इसमें आके, ठीक है। आम दिनों में भी करती हैं? जी आप में रोज होती है क्लास, जी रोज होती है सुबह 10 बजे, जी ठीक है। आपा और दूसरा टाइम नहीं रहता आपका? देखिए अभी रमजान में 10 से 12 है, फिर रात में 7:30 पे होती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी जी एक आप सवाल था, इसके कुरान मतलब तकमील कुरान से रिलेटेड था, इसलिए हमने अभी याद आ गया तो मैंने आज पूछ। किसी ने हमसे पूछा था जो तरावी में भी कुरान मुकम्मल होता है तो सभी जगह पे कुछ खाने पीने को बांटा जाता है, यहाँ पे जहाँ पे कुरान खुशी के मारे बांटते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो कहीं हमारे मतलब मेरे छोटे से खाला हैं, उनके यहाँ भी सामने बांटते थे। चचा जो थे जब से हमेशा से वो जिस दिन मतलब कुरान मुकम्मल होता था बंटवाते थे सब बच्चों को, मतलब जो मस्जिद में इतने लोग कुरान मुकम्मल के लिए आते थे उन सबको बांटा जाता था। जब से उनका इंतकाल हुआ भतीजे ने बंद कर दिया कि इसकी कोई रिवायत नहीं, सब बिदअत है। तो ये तो खुशी में बांटते हैं, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। नहीं बांटते, मैंने रसूलुल्लाह ने नहीं बांटा, हम भी नहीं बांटेंगे। उस पे हमने कहा भी कि उन्होंने एक ही बार तरावी पढ़ाई थी, वो भी 8 रकात थी, आप तो हाँ 20 रकात पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। शादियों को तो उसमें आप पढ़ रहे हैं। सिस्टर एक है, सिस्टर है, आपने जो अभी बात की थी, प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना, आप अपना माइक जरा बंद कर लीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। जी हाँ आप यहाँ बोलिए। उसी का पूछना था कि क्या मतलब बिदत हमको तो नहीं समझ में आ रही, क्या इसके लिए अल्लाह ताला से पूछेगा कि मिठाई कुछ बांटना चाहिए, मिठाई या कोई भी चीज लोग शौक में बांटते हैं, हमारा कुरान मुकम्मल खुश होते हैं उसमें बांटते हैं वो तो ठीक उसके लिए इंशाअल्लाह हम हाँ, ये उनको क्या जवाब देना चाहिए, जवाब पूछे उनको हम क्या जवाब दें। ठीक, हम नाम से पूछ के बताते हैं आपको। आपका पहला सवाल का भी जवाब आ चुका है, वो भी आपको बता देंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल होती है ना तब भी बांटा जाता है, ये भी सही है नहीं सही, ये भी पूछिएगा। ठीक है इंशाल्लाह, अपना सवाल आप लोग बोल के भेजिए, हम अभी आपका सवाल को नदवे भेजेंगे। नदवे से बांटा जाता है बाहर भी ना, जब पूरी तरावी मुकम्मल होती है ना 27 की, तो तब मतलब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खूबसूरत सी ट्रे होती है, उसमें टॉफीज होती है और वो हर किसी को मतलब दे देते हैं, बांटते हैं। वो खुशियाँ मनाते हैं ना, ये तो खुशी मनाने का है ना। तरावी तो जो होता है वो तो जिस दिन चांद निकलेगा उस दिन मुकम्मल होती है, उस दिन से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तरावी में कुरान जो मुकम्मल होता है उससे सब ज्यादातर कहते हैं तरावी। देखिए हम लोग आप लोग इसको यहीं पे रोकिए, जिसका जो सवाल है प्लीज हमको सेंड करिए, ताकि आपके सवाल का जवाब हम नदवे से लेके दे देंगे, मैम से लेके दे देंगे, ठीक है। हमें इतनी नॉलेज नहीं, आपका सवाल का जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम में से कौन जो रिफ्लेक्शन देना चाहता है, एक आयत सिर्फ 2 मिनट, ओके। तो कौन कौन बोलना चाहता है, हैंड रेस करिए, बाकी हैंड डाउन कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट का वक्त होगा, अपना रिफ्लेक्शन दें। सिस्टर दरक्षा जब यहाँ पे हम कुछ कहना चाहेंगे। जी बोलिए। हम मतलब आयत के हिसाब से ओवरऑल जो एक वो रहा है 7 दिनों का जो सफर रहा है उसके बारे में 2 मिनट कहेंगे हम। ओके ओके बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप शुरुआत करते हैं, आप शुरुआत कर लीजिए। बैग बंद कर लीजिए। हाँ आप माइक बंद कर लीजिए, सब बाहर पूरा दे रही है ना समरी, तो उनसे वही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो सिस्टर ने जिस तरह से कहा कि जिसको नहीं आता वो क्या करे, देखिए जज्बा कितना वो है, उनका जो आंसू टपका है तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। पता है आपको, अल्लाह ताला ने उन्हें कि अभी तक नहीं आता था। ये दौरे कुरान की ये तासीर है, सबसे बड़ी चीज ये कि इसको सुनने के बाद जो दिल जो है ना एकदम लरज जाता है कि हम किससे जुड़े हैं, है ना। आप इतना अल्लाह ताला के करीब आ जाती हैं, इतना करीब आ जाती हैं कि ये 60 दिन जो है ना एक डिसिप्लिन में आपको ले आते हैं।
जो भी काम हो, कुछ भी हो, आप सब छोड़ छाड़ के आके अपने टेबल पे बैठ जाती हैं, पेंसिल किताब जो भी लेके आप उसे सुनने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सुनने के बाद, सुनना एक अलग चीज है, मगर सुन के उसके ऊपर आप अगर उसको अमल कर रही हैं, मेन मकसद वो है। जैसे वो सिस्टर ने इस बात को, जो गुजराती बहन है, उन्होंने भी कितना, उनके दिल में वो एक तड़प सी आई कि मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। ये कामयाबी है, और इसका पूरा मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, श्रेय कहते हैं, वो आप सिस्टर तलत आप हैं, आप सबको पहुंचता है। तो मतलब कहने का हमारा ये है कि ये नहीं कि आज हमारा मतलब पढ़ के मुकम्मल हो गया है तो खत्म हो गई बात, नहीं। कोशिश करिए, कहा जाता है कि किसी भी आदत को अगर आप नया डालना चाहते हैं तो उसको 21 डेज के लिए करिए। 22वें दिन आपसे कोई नहीं कहेगा, आप खुद ब खुद उसमें आ जाएंगे। तो अब ये आज अगर हमारा ये मुकम्मल हो गया तो हमारी बहनें ये ना सोचें कि भाई दौरे कुरान हो गया, आज तो खत्म हो गई बात, अब हमें इस तरह इस वक्त नहीं बैठना। नहीं, आपको बैठना है, आप अपना मामूल बना लीजिए। जब आप ये 60 दिन निकाल सकती हैं तो आने वाले भी दिन जो है आपका, क्योंकि घर के काम कभी खत्म नहीं होते। घर के काम 24 घंटे की जगह अगर 48 घंटे का भी दिन होगा तो भी हमारे घर के काम मुकम्मल नहीं होंगे, दुनियादारी नहीं होगी। तो ये आखिरत बनाने का सबसे खूबसूरत मौका है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। सिस्टर तलत जो है हम लोगों को राह दिखाती हैं और उसके आगे चलना हमारा फर्ज है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि देखिए, और एक चीज ये भी बताना चाह रहे हैं कि किसी सिस्टर ने, जैसे मैंने पिछली साल 2024 में जब किया था, बाकायदा मैं लिखा करती थी और फिर आप हमसे कहती थी कि जी सिस्टर बाहर अभी आप अपने पॉइंट शेयर करिए, तो वो शेयर करते थे, आप सब सुनती थी, हम भी सुनने के बाद लिखना, लिखने के बाद में उस पर अमल करना। माशाल्लाह 3 साल से ये माहौल चल रहा है। जब सेकेंड ईयर हमने कहा हम नहीं लिखेंगे, तो एक सिस्टर ने मुझे फोन पे ये कहा कि प्लीज आप ये ना करें, अल्लाह ताला ने आपको इतने अच्छे हुनर से नवाजा है कि आप, वो बोल रही हैं, आप लिख रही हैं और फिर लिखने के बाद हमें बता रही, अल्लाह ताला जब कयामत के दिन ये मीजान के ऊपर जो आप लिख रही है स्याही को तोला जाएगा कि आपको इसका अज्र मिलेगा, आप जो लोगों को बताएं। तो ये कितनी बड़ी बात है, लोगों के, आम लोग इस तरह नहीं सोच सकते, ये वही लोग सोच सकते हैं जो इस महफिल में बैठते हैं, जो अपना वक्त देते हैं। तो मेरी आप सब बहनों से यही गुजारिश है कि इस वक्त को, ये वाले जो 1 घंटा जो हम बैठते थे, इसे आप डेली का एक मामूल बना लीजिए कि नहीं, मैं इस वक्त सब घर का काम जैसे छोड़ के बैठती हूँ, मैं आइंदा भी ये काम करूंगी। ठीक है सिस्टर, बस यही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हर साल ये नहीं है कि जो हमने पिछली साल सुना था वो हर साल एक नई चीज समझ में आती है, हर साल एक नया बात पता चलती। पता है आपको, जो हम लिख रहे हैं वह सही बात है कि हर एक साल में एक डिफरेंस आया है, उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, और वह हमारे इल्म जो है बढ़ता जा रहा है, उसको और यकीन पुख्ता होता चला जा रहा है। और आज पूरे साल की इसके अंदर वो जो सिस्टर अभी जो उनके आंसू टपके हैं, अल्लाह ताला बस ये जज्बा हर एक के दिल में जगा दे कि हमें अल्लाह के करीब अगर जाना है, अल्लाह को अगर राजी करना है, तो ये वाला जज्बा चाहिए। ठीक है सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर, आपके रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा आपने रिफ्लेक्शन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सच में देखिए, जब भी आप कुरान पढ़ेंगे, जब भी बैठेंगे, आप नया सीखेंगे। अब कभी भी वो रिपीट नहीं आपको लगेगा। यही तो एक मौजिज़ा है कुरान का कि हर बार कुरान आपको नया नजर आएगा। कभी आप क्यों नहीं बोर होते हैं? कभी आपने देखा है, आप अगर स्टोरी बुक पढ़ते हैं, अगर आपने एक बार पढ़ ली और दोबारा आप कहते हैं ये तो पढ़ी हुई, मुझे नहीं पढ़ना, है ना? बट अब आप देखिए, कुरान जितनी बार पढ़ते हैं आपको लगता है ये नया है ना? चाहे वो आप तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप जो है इसके साथ पढ़ रहे हैं, मानव के साथ, पर फिर भी वो नया लगेगा, है ना? तो देखिए, एक मौजिज़ा है कुरान, और इतनी खूबसूरत किताब जो अल्लाह पाक ने हमें अता की, और हम उससे जो है बिल्कुल गाफिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मरने से पहले हमें होश आ गया
اور ہم لوگوں کو اللہ نے چن لیا اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم لوگ چن لیے گئے اس کتاب کے لیے، سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، ہماری پوری کوشش ہے ہم پہلے عمل ملائیں۔ تو دیکھیے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہمیشہ نیا ہے، ہر آیت نئی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے ہمیشہ ملے گا۔ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ایک نئے سبق کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، سسٹر درخشا اینڈ صبا وسیم ہے پہلے۔ صبا وسیم آپ شروعات کرتے ہیں کیونکہ ہم کر لیں، میری چارجنگ ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے ہاں آپ تو آف ہو جائیں گی، چلیے ٹھیک ہے آپ کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام درخشا نبی ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو ہمارے دل پہ بہت اثر کری، وہ ہم اس کو بار بار اس کو ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سورہ 152 آیت ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہم نے قرآن مجید کو اس آیت پر اتنی غور فکر و تدبر کے ساتھ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی رسمی تعلق کو ہم نے سمجھا ہے۔ قرآن کو دل سے ہم نے سمجھا اور اس کو محسوس کیا، اور اس کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ ہمیں یہ آیت بہت پسند ہے، اس میں ذکر کی اہمیت ہے۔ ایسے قرآن کی تو ہر آیت بہت بہت اچھی ہے، اس میں ہر شکر ہے، صبر ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، جنت، سب کچھ ہے، لیکن یہ آیت بہت اچھی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے انتہائی محبت بھرے تعلق کو بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک معمولی انسان اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو عرش کا مالک اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور محبت بھرے دل سے یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا طرف اپنی ایک بالش پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 10 ہاتھ ہماری طرف بڑھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی آیت میں ایک بات یہ بہت اچھی ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب، ہم شکر ادا کرتے رہیں، ہمیشہ شکر ادا کرتے، کبھی اس کی ناشکری نہیں کریں۔ اور ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے شکر کرنے سے تو نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے چھن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ بات ہے کہ شکر سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ فائدہ تو ہمیں اپنی خود ذات کا ہمیں ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے نعمتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، اسے ہمیشہ مل جانے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ الحمدللہ الحمدللہ انوار قرآن کی اس کلاسز سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو تازگی دی، ہمیشہ ہمارے ایمان کو تازہ کیا ہے، اور ہمارے ایمان کو تازگی ملی ہے۔ اللہ ہم اس کی گہرائی سے سوچنے کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس قرآن کریم کی کلاسز اللہ تعالیٰ اس یہ ہمارے لیے ہم بہت اچھا موقع دیتی ہے، ہمیں زندگی سنوارنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ذریعے سے ہماری دنیا کی آخرت میں کامیابی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب بہنوں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ استاذ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ہے سسٹر صبا وسیم اینڈ ہے پھر طلعت 1۔ جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے اتنا اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو یہ شرف حاصل دیا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہاں جوڑ کر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی میم اور اتنا اچھا قرآن کو سمجھ کر، سیکھ کر، اور میم کے ذریعے سے باجی ایک بار نہیں تیسرا موقع ہے الحمدللہ یہ، اور باجی اتنی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا، اتنا دل خوش ہوا۔ اور آج مکے کے سامنے، کعبے کے سامنے اللہ نے ہم لوگوں کو ایسا لگا بس کعبے کے سامنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں
बाजी तलत बाजी के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये भी बहुत बड़ा शर्फ है बाजी। और अल्लाह ताला ने कुरान को हक के साथ उतारा है। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान हमारे लिए उतारा है, हमें हिदायत के लिए, हमारे लिए हिदायत के लिए उतारा है। बेशक अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, और आप दोनों का, आपका और तलत बाजी का जितना भी शुक्र अदा करें बाजी वो कम है। अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका जज़ाए खैर दे बाजी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसी कुरान में अल्लाह ताला ने हमें हकीर नुत्फे से बताया है ना कि हम गंदे पानी से बने हैं। हकीर नुत्फे से अल्लाह ने इसमें हमें बताया है कि हम कितने गंदे हैं, कितने नापाक हैं, इसमें हम घमंड ना करें। और दूसरी तरफ अल्लाह ने इसी कुरान में हमारे मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया, हमें आला बना दिया बाजी, अशरफुल मखलूकात बना दिया। तो हम इसका भी हमको अपने आप का जायजा लेना है कि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि ए अशरफ, अशरफ का मीनिंग क्या है अल्लाह हमें ये सिखा दे। अशरफुल मखलूकात ये जिक्र हमारे लिए अल्लाह ने कुरान में बार बार किया है। और अल्लाह ताला बाजी ये एक चीज और कहना है कि कई जगहों पर कुरान में आया है कि या अय्युहल्लज़ीना, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहन्नासु मतलब ए इंसानों, ए मुसलमानों। तो अल्लाह ताला ने ये किसको मुखातिब करके कह रहे हैं? ये हमें, अल्लाह ने हमें ही, हमारा ही मर्तबा बुलंद किया है ना, अशरफ बनाया है ना। तो अल्लाह ताला ये हमें ये ना के फरिश्तों को, हाँ, अल्लाह ताला ये हमारा मर्तबा बुलंद कर रहे हैं बाजी कुरान में। हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और हमने इसको नोट डाउन भी किया है जितनी जगह अल्लाह ताला ने हमें मुखातिब किया है। तो इसी में एक आयत है सूरह बकरा की पारा नंबर 2 आयत नंबर 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो बाजी ये आयत मेरे दिल पे इतना असर की है कि मतलब इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो। किसकी मदद चाहो? मतलब अल्लाह की मदद चाहो। और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जब भी कोई डाउनफॉल आता है बाजी, जब भी हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं बाजी, तो ये आयत हमें बहुत 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 मतलब हिम्मत देती है और ताकत देती है। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तुम नमाज के जरिए आओ तो सही, सब्र के जरिए आओ तो सही, तुम मदद मांगो तो सही, हम क्यों नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला बस हम सबको बाजी इस आयत को समझने का, और बाकी कुरान में जितनी भी आयतें बाजी उसको समझने का, उस पर अमल करने की तौफीक दे दे। ये आयत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला हम सबको बाजी जिस तरह नमाज का हक है उस तरह पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक दे दे, ताकि वो हमारे लिए कब्रों का भी नूर बने, और वो हमारे लिए कल आखिरत में भी अल्लाह ताला हम खड़े होने के काबिल हो जाए अल्लाह के अर्श के साए में इंशाअल्लाह। बाजी बस इतना ही कहना है, वरना कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा आप सबका, मेरी सारी सिस्टर से सबका अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सबका साथ ऐसे ही वहाँ भी रहे अर्श के साए के नीचे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या रब्बुल आलमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सच में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब आप अपने आप को चेक कर लें कि हम क्या ईमान लाए हैं, क्या हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हैं, क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप वो करते हैं तो ये आप ही से कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। आगे चलते हैं सिस्टर तलत नंबर 1, अपना रिफ्लेक्शन आप जो शेयर कर ले। सिस्टर तलत आपका हैंड रेज है, सदफ आप आ जाइए। यस सिस्टर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहेंगे हम अपनी प्यारी उस्ताजा को और आप सभी सिस्टर्स का, क्योंकि हम कौन सी आयत बताएं, हमें हर आयत से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सबसे बड़ी बरकत हम बताएं दौरे कुरान की बरकत से हमें आयत सकीना जो याद हो गई, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि हमें आयत सकीना जो 6 आयत की होती है वो हमें याद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम अपनी जो सिस्टर्स से कहना चाहेंगे जो रेगुलर नहीं हैं वो लोग रेगुलर आए, इंशाअल्लाह उन लोगों को बहुत जल्द, जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा। और इल्म सबसे बड़ी दौलत है। और देखिए हमारी आंखें नहीं है, लेकिन हमारी मतलब ये ख्वाहिश नहीं है कि हमारी, जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ने कहा कि
इनका क्या होगा, इनको कोई लाइक नहीं करेगा। लेकिन आप लोग देखिए, अल्लाह ताला ने हमें कहा, हमें यकीन नहीं होता अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा, हमें आप लोगों के महफिल में बैठने का मौका दिया। आप लोग इस वक्त हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी और कोई बात ही हो नहीं सकती। हम इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की है। हमारी जुबान तो नहीं है शुक्र करने के लायक, लेकिन हम जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें, दिन रात हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी उस्ताज़ा और हमारी बहुत प्यारी सी सिस्टर और हमारी बहुत प्यारी सी आयशा मैम हमें दी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम ब्लाइंड हैं। पहले हमने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की, लेकिन हमारी पहली ऐसी टीचर है हमारी आयशा मैम, जिन्होंने हमें हमारी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाया। हम कहते हैं मैम ऐसे में पढ़ लें, मैम कहती हैं जी हाँ, आपको जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने हमें ये मौका दिया और रिफ्लेक्शन देने का मौका दिया, और आप सब ने हमें अपने साथ जोड़ा। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। हमारी आंखें नहीं है तो उससे क्या हुआ, कोई बात नहीं। हम जो हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, उसकी रोशनी से हमारी लाइफ रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तो इस ग्रुप की जान हैं, सभी जानते हैं आपसे कितनी मोहब्बत है सबको। एक छोटे बच्चे की तरह आप हम लोगों के साथ हैं, और हैं भी आप छोटी सी बच्ची। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने वाकई में इस कुरान की रोशनी से आपको आंखें दे दी। आप इस कुरान की रोशनी से देखती हैं, और वो हुनर दिया है आपको जो किसी को ये हुनर नहीं मिला जो आपको मिला। तो ये है हमारी सदफ। ये जितने लोग पढ़ रहे होते हैं उससे पहले इनको हिफ्ज हो चुका होता है अपना सबक। तो अल्लाह पाक ने इनको वो पावर दी है जो किसी को नहीं मिली। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पावर मिली, और अल्लाह ने इन्हें ये पावर दी है। ये जैसे ही सबक सुनना शुरू होते हैं इनको हिफ्ज हो चुका होता है। अब आप सोचिए, दौरे कुरान के दौरान हमने आयते सकीना चलाई अपनी सिस्टर आयशा की ज़बानी। वो हमारी बहुत ही बेहतरीन टीचर, तजवीद की टीचर है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग को गाइड किया, बहुत ही अच्छे से, इतने प्यारे लहजे में पढ़ाया कि आपको हम बता नहीं सकते। जो लोग उनसे नहीं पढ़ते वो लोग भी अगर एक बार उनको सुनेंगे तो कायल हो जाएंगे उनके। आप लोग खुद बहुत पसंद करेंगे उनसे पढ़ना। वाकई में उन्होंने हम लोग को बगैर डांटे, बगैर कुछ कहे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो आप सोचिए, जो कहते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, आप इनको देख लीजिए सदफ को, है ना। तो आप सोचिए, सदफ पहले जब आई थी तब बहुत मायूस थी, पर धीमे धीमे उनको असर होता गया। अब बिल्कुल बेखौफ हैं। पहले तो रोती थी कि अल्लाह पाक मुझे आंखें मिल जाए, मगर जिस तरीके से दिन गुजरते गए और वो जो है दाखिल होती गई, कुरान से मोहब्बत होती गई, सब लोग हाथों हाथ लिए रहे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्हें आंखें नहीं चाहिए। सोचिए, वो कौन कहेगा कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, है ना। तो अब देखिए, ये है अकीदा, ये है कॉन्फिडेंस कि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है, यही रोशनी बहुत है मेरे लिए। अल्लाह पाक उनको दिखाए, जरूर दिखाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जरूर उनको रोशनी देंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। सिस्टर नाहिद, आप अपने तासुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सिस्टर्स और सिस्टर अभी आपको भी और मैम को भी सबके जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। खासकर हमारी मैम और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब दुआओं में ही भूल ही नहीं सकती अपनी तमाम बहनों को। और आप कलाम इलाही में, मतलब मैं एक आयत नहीं लूंगी, मैं एक आयत
میں نے جو محسوس کیا اس مہینے مطلب اس رمضان جو 2-3 مہینے میں جو میرے دل کے ساتھ جو کیفیت ہوئی، جو میرے دل نرم ہوا، جو میں کبھی نہیں چاہتی تھی وہ کام میں نے کیا صرف اللہ کے لیے اپنے ضمیر کو مار کر، بس وہ میں تھوڑا سا بیان کروں گی، مطلب اسے بیان نہیں کروں گی، یہ مطلب کلام الہی میں میرے لیے اللہ نے مطلب کیا کیا، یہ صرف میرے لیے نہیں، صرف سب ایمان والوں کے لیے اللہ نے ہمارے مطلب پیدا ہونے سے لے کر جنت الفردوس میں جانے یا جہنم، اللہ محفظنا منہ، سارے راستے بتا دیے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ راستہ مطلب جنت الفردوس میں کون سا جائے گا اور کون سا عمل ہمیں جہنم میں لے جائے گا، اللہ محفظنا منہ۔ قرآن کو پڑھ لینا، سن لینا، سمجھ لینا، کوئی حصہ حفظ کر لینا یا قرآن کی کلاس میں ایڈ ہو جانا، قرآن کا ہمارے پاس ہونا، قرآن کا کوئی آیت سمجھ میں آ جانا، قرآن کا دل میں اتر جانا، قرآن کی کسی آیت پر عمل کر لینا، یا کوئی عام بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ عام بات سمجھنا چاہیے، یہ بڑے آغاز کی بات ہے، اس لیے ہم ایک حقیر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مطلب اس آغاز کے لیے چنا، ہم سب بہنوں کو الحمدللہ جو بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں اور جو اس کلاس سے جڑی ہیں اور جو اس مہم کو چلا رہی ہیں اور جو اس مہم کی جنہوں نے آغاز کی، الحمدللہ سب کے لیے ہے، مطلب آغاز کی بات ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ رب پاک ہمارے پر مہربان ہے، رب العالمین ہمیں چانس دے رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ کہ ہم اس کے کلام پاک کو کس کر تھام لیں، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں، میں سسٹر صدف کی طرف یہ مطلب یہ کرنا چاہوں گی، ڈیلیگیٹ کرنا چاہوں گی، مطلب پہلے ہی رمضان سے جب بھی میں انہیں پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو یہ بات میرے دل کو بہت مطلب بھر کر گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سننے سے محروم ہیں، دیکھنے سے محروم ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے قرآن کو دیکھیں، سنیں اور اپنی آنکھوں سے مطلب دیکھ کر آیتوں کو پڑھیں، اور مطلب سننے کا بھی ان کے پاس نہیں ہے، ہاں جو سن سکے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں، اور شدت سے چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں یہ سیکھ مطلب نواز دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب عطا کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مطلب اس چیز کا احساس بہت کم تھا، لیکن اب ہر پل ہوتا ہے، ہر پل ہوتا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، جو بھی تو نے اس جسم میں بیماری دی ہے اس کا کہیں سے کوئی معنی نہیں رکھتا، جو اس نعمت جو آپ نے عطا کی ہے، وہ بیماری میرے لیے نعمت، وہ بیماری بھی میرے لیے نعمت بن گئی ہے، اللہ یہ چیز مطلب الحمدللہ الحمدللہ جتنی بار بھی کہوں میں اس کا کم ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ دونوں نعمت عطا کی ہے، پھر بھی ہم غفلتوں میں پڑے ہیں۔ پتہ ہے کہ کامیاب زندگی کیا ہے؟ ایک کامیاب زندگی وہ ہے جس میں قرآن کا اس کا فہم ہو، اس پر عمل ہو، لفظی اور باطنی دونوں قرآن پر تدبر کرنا، اس کو اپنا ساتھی بنانا اور مشکل میں قرآن کی آیتوں پر یقین کرنا، قرآن سے موٹیویشن لینا اور صبر سے کام لینا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لینا۔ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا، اس کے حدیث کو جاننا، قرآن کے علم حاصل کرنا بہت 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 ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کتاب سے اگر غفلت برتیں گے تو پھر ہم نیکی کے راستوں پہ نہیں چل پائیں گے، دوسرے کاموں سے بھی غافل ہو جائیں گے جو نیکی کا کام ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی مطلب کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم تمام کامیابی سے محروم ہو جائیں گے، یہاں کامیابی کا مطلب آخرت سے ہے، اس لیے ہمیں عقل مند بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا، یہ بات مجھے اتنی گھر کر گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل مند کسے کہہ رہے ہیں اور ہم عقل مند کیا سمجھتے ہیں، کیا عقل مند سمجھتے ہیں؟ بار بار اللہ کہتا ہے عقل مند لوگ وہ ہیں، عقل مند وہ لوگ وہ ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو عقل مند بنا دے، نہ کہ بے وقوف، جو دنیا میں تو بہت بہترین تکبر والے ہیں، عقل مند ہیں، لیکن آخرت کے اگر وہ غافل ہیں تو وہ دنیا کے سب سے مظلوم، بے سہارا اور فولش لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم نہیں بننا چاہتے۔ اللہ تو بس ہمیں ویسا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے۔ بس لاسٹ بات میں کہوں گی، اے میرے رب، اگر تم مجھ سے دیکھے کہ میں تجھ سے دوری راستے پر چل رہی ہوں تو تم مجھے راستہ درست فرما دینا اور مجھے اپنے طرف خوبصورت انداز میں واپس بلانا کہ میں پھر کبھی تیرے پاس سے واپس اس دنیا کی رنگینیاں میں نہ جا سکوں، مجھے دنیا سے بے رغبتی کر دے یا اللہ۔ ہم ہر وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یا اللہ صرف آخرت، اپنے نسلوں کی، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے کبھی نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے لیکن کبھی نہیں کرتے یا اللہ۔
अल्लाह ताला तो मेरी दिल को कैफियत को जानता है। और सिस्टर रावली, फिर एक बार मैं आपका जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फिर दुनिया वल आखिरत करना चाहूँगी कि आप मुझे मिली। अगर मुझसे कहने में जो भी, या फिर मैं क्लास में कभी अटेंड नहीं हो पाती हूँ, कभी जल्दबाजी में मैं बोल जाती हूँ, घबराहट में बोल जाती हूँ, कभी मेरा मतलब कभी नेटवर्क सही नहीं रहता। आप हर चीज मैनेज करती हैं, आप सुनती हैं हमें सुनती हैं, चाहे मैं मतलब कुछ भी को बोलूँ मैं, मुझे आप लोग सुनते हैं। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फिर दुनिया वल आखिरत। आप जुड़ी हैं, यही बहुत है कि आप आती हैं, अपने तासुरात बताती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वाकई में जो आप पे गुजरता है वो भी आप बयान करती हैं, तो इससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। सभी लोग जो कुछ अपने पर उनको अप्लाई होता है, उनको एहसास होता है अल्लाह की नेमतों का, तो हम लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं कि इनको ये नेमत मिली है, हमें भी मिल सकती है। ये रिफ्लेक्शन देने का एक यही मकसद होता है कि हम जो है क्या अपने पर हमें मिला, मतलब इस आयत से हमें क्या असर हुआ और हम कैसे बदले, क्या बदलाव आया। तो आप भी हो सकते हैं, आपको भी ये नेमत मिल सकती है, आप भी बदल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टर गुलक्षा, सिस्टर गुलक्षा की बात है। सिस्टर शीबा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत और बहुत अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल अल्लाह ताला का है, अल्लाह का करम है। और अल्लाह का फजल है कि आज अल्लाह ताला ने हम लोग को इस महफिल में जमा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, शायद सिस्टर हमारा टाइम ज़्यादा हो जाए, हम कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं जो अल्लाह ताला बुलवा देंगे। तो बस ये कहना चाह रहे थे, बहुत सी बातें हैं दिल में और अक्सर कर आप सब लोग हमारी बात सुनते, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मतलब बुरा भी मतलब अपने अंदर महसूस होता है, कुछ सोचता होगा हाँ बहुत बड़ी अल्लामा है, बोलती हैं तो बस बोलती रहती हैं, बहुत अपने आप को टीचर समझ लेती हैं। लेकिन सिस्टर सच में हमारा यहाँ पे आना ना बहुत अल्लाह ताला ने शायद हमको कबूल किया, इसीलिए हम इसमें आए। और बहुत अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान जितना भी हम अदा करें ये कम है। किसी नेकी या फिर किसी की दुआ या अल्लाह के फजल की वजह से ही हम आए, क्योंकि सच में इंसान के पास इल्म होना ये कोई कमाल की बात नहीं है। इल्म तो शैतान के पास भी बहुत है सिस्टर, लेकिन एक उस इल्म पर अमल करना और दूसरी चीज़ अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होना और उस पर अमल करते रहना और इसी तरीके से नेक लोगों की सुहबत इख्तियार कर लेना, तो ये बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है। और कुरान की बात की जाए, बहुत देखिए आज हम लोग बहुत सी चीज़ें, रमज़ान का ही मौका है तब भी लोग गलत से कामों में मुलविस हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि हमें ऐसी महफिलें मिली तकमील कुरान। बाज़ लोगों से अगर आप कहें तो सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या होता है, वो तो ये मतलब भी नहीं जानते। सोचिए सिस्टर, तो ये बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें कुरान सीखने का, समझने का और अपनी बात को कहने का, इसी तरीके से अल्लाह ने हमको ये तौफीक दी कि हम वक्त निकाल सके और जैसे भी थोड़ा मोड़ा उल्टा सीधा काम की मसरूफियत में जिस तरह सुन पाए। अल्लाह की ये तो टूटी फूटी हमारी कोशिशें हैं, अल्लाह इन्हें कबूल करें। और पता नहीं हम लोगों ने किस तरह सुना, और हम अपनी बात बता रहे हैं सिस्टर, और लोगों ने तो बहुत से लोग नोटबुक लेके बैठते हैं, हम देखते हैं तो सिस्टर नहीं हो पाता हमसे इतनी चीज़ें, बच्चे छोटे, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम बीमार भी हो गए, बहुत सी चीज़ें थी, हमने प्लान किया था हम बहुत अच्छा रमज़ान गुजारेंगे, लेकिन बताए मेरी तबीयत खराब हो गई, आपको पता है, और सब लोग कुछ नहीं पता। मैंने सोचा था कि इस बार मतलब हम उम्मीद से थे तो हमने कहा था हम पूरे रोजे रखेंगे, और फिर ऐसा हो गया तो हमने मतलब दिल में देखिए एक कहते नहीं है कि शायद हमारी किसी गलती की वजह से हो, और शायद हमारी गलती अपनी थी और अल्लाह ताला दोबारा उससे ना हमें दोहराए। तो हमने सोचा हम पूरे रोज़े रखेंगे और हम अपनी बहनों से, हालांकि हमारे बहुत रोज़े छूटे, हमने कहा था अपनी बहनों से बताएंगे कि हमने पूरे रोज़े रखे इस बार। देखिए एक नियत दिल में आ जाना, और फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। और बहुत बहुत सिस्टर आप लोगों का शुक्रिया
کہ آپ لوگوں نے دعائیں مانگی. سچ میں اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کی بہت قرآن سچ میں سسٹر ہم سوچتے ہیں کہ یہ پین کلر یہ دوا وہ دوا یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے پاس بھی اللہ ہی تعالیٰ پہنچاتے ہیں. اور ایسا ہو گیا کہ مس کیریج ہوا, ہم نے دوا جو کھائی مجھے ایسے ہو رہا تھا, امی وہاں گئے اور میرے جیسے سینے میں ایسے پین ہو رہا تھا, مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا, ایسے جیسے سوئی چبھ رہی ہو. تو میں نے ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ دوا سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے جو دوا کھائی وہ ہارڈ بھی ہوتی ہے. لیکن سچ میں صرف ہم بتانے کی چاہیں قرآن کی آیتیں کیسے اثر کرتی کہ ہم امی وہاں اتنی آرام میں, بہنیں ہماری سب ملنے کے لیے آئی, ہم اتنی مطلب اتنی اچھی امی وہاں کتنا ہی آرام ہوتا ہے. اور وہاں آرام کے لیے امی نے ہمیں بلا ہی لیا تھا. ہم لیٹے میرے اتنی درد ہو رہی عجیب سی, اور ایک ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا مجھے, شاید ہم نے زیادہ ہی سوچ لیا, فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. تو بس میں نے ہاتھ رکھا سینے پہ اور میں نے یہی آیت جو ہے قرآن کی ویشفی صدور قوم مومنون یہ ہم پڑھتے رہے. یقین مانی سسٹر ہم نے صرف 6-7 بار پڑھا ہوگا اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سینوں میں تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیجیے. واقعی وہ درد کہاں چلی گئی مجھے یقین مطلب وہ حیرت ہو رہی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر ہم ڈاکٹر نے ہم سے کہا آپ آئیے یہاں آ کر ہم کو دکھائیے. اب ہم اس سے کیا کہیں, ہم ٹھیک ہو گئے, ہم کس چیز کی دوا لینے آئے. پھر اس کے بعد میں یہ چیزیں ہوئی. ابھی صبح میں ان کے ابو گئے تھے وہاں رائے بریلی خانقاہ ہے مولانا سے ملنے. عجیب وہ جاتے نہیں ہیں, مدرسہ قریب میں رہتے ہیں تو عجیب وسوسے آ رہے ہیں. تو بس میری نیند بھی اڑ گئے اور نیند بھی نہیں ہے. تو ہم نے بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھی. ہم نے کہا یہ وسوسے آ رہے ہیں, عجیب خیالات ہوئے. پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی ایک دم. تو سچ میں سسٹر قرآن صرف یہ نہیں ہے, واقعی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبیوں کے معجزوں کو دیکھ کر انسان ایمان لایا. یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ لیں نا اپنی زندگی میں تو واقعی میں ہمیں کسی میڈیسن یا کسی ڈاکٹر یا کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے ہم شفا پا لیں, ہم رہنمائی حاصل کر لیں. اور بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. بہت اصلاح ہوئی سسٹر, ہم بتا ہی نہیں سکتے. میں نے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا ہم حج پہ گئے اور حج پہ جانے کے ذریعے سے یہ نمبر ہمارا جو ہے سسٹر ببلی کے پاس ایسے پہنچ گیا, ہم جوائن ہو گئے. اور سسٹر ہم نے اپنی ساری بہنوں کو اس کا لنک بھیجا, وہ لوگ کبھی کبھی جوائن ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں قبول کیا. ہم ابھی تھوڑا بزی ہونے کی وجہ سے مدرسے میں, لیکن پھر ہمیں عجیب ہوتا ہے جب ہم نئی کلاس جوائن کرتے, میری طبیعت عجیب سی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے محسوس کیا ایسا کیوں ہوتا ہے. تو یہ حقیقت میں سسٹر کہ جو اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں, دینداری ہوتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے, قرآن کی بات ہے, دین کی بات ہے, یہ چیز آپ کو روحانی طور پہ آپ کو شفا دیتی ہیں. اور سچ میں ایک آپ کو جسم کو تو چلیے ہم جو ہے مطلب آرام کے لیے ہم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, اچھے لباس پہن لیتے ہیں, کھاتے پیتے, لیکن جو ہماری روح ہے نا تو ہم اس کا علاج نہیں کر پاتے. تو روحوں کی شفا ہے سچ میں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو پوری 24 گھنٹے میں یہ جو وقت ہوتا ہے نا ہماری کلاسوں کا, جو ہم لوگ کی کلاسز چلتی ہیں, حالانکہ جتنی بھی کبھی کبھی لگتا ہے ہم لوگ خود بھی بکواس میں کر لیتے ہیں. تو میں نے بہت ساری کلاسز اور دیکھے, میں نے جوائن نہیں کیے لیکن سنے ہیں اس طریقے سے ایسا سامنا ہوا. کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو یہ اتنی جو اتھارٹی ہو, لوگ اتنا بولیں. تو اس کلاس میں ہی ہے جو سب لوگ اپنے من کی باتیں بولتے ہیں, اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے سسٹر. سب اپنی اپنی باتیں رکھتے, کسی سے ایک دوسرے کو سب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور شروع میں جب ہم کلاس میں آئے تو میں نے سوچا کہ دیکھو مطلب ہر کوئی بول رہا ہے اور ٹیچر کی کوئی وہ نہیں, لیکن یہ مجھے یہ اب تو ہم لوگ خود ہی ایسے ہو گئے. اور مجھے یہ بات سمجھ میں آتی, دیکھیے سسٹر ببلی بہت 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 اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا کہ یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ سب کو وقت دیتی ہیں اور سب کی باتیں سن لیتی ہیں. اور چاہے کوئی اچھی بات بولے, چاہے بری بات بولے, یا صحیح بات نہ بھی ہو, کوئی غلط ٹون میں بھی بولے, غلط بات بھی کہے, پھر بھی آپ مائنڈ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا حوصلہ, اتنا بڑا دل, ایسا جذبہ نا اللہ تعالیٰ. سچ میں نے کہا تھا یہ دین کو سکھانے, اور پھر کوئی اس کا مطلب بدلہ نہیں, کوئی بھی اس سے وہ نہیں. میں نے وہاں یہاں سے ہم سوچ کے گئے تھے ہم وہاں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ
ایسا جذبہ ہر خواتین کو دے، ایسا دین کو سکھانے اور سیکھنے اور دوسروں کی باتوں کو اس طرح نظر انداز کرنے کا یہ جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک خواتین کو دے، خصوصاً جو عالمہ ہیں، جو علم کو جاننے والی، کم از کم وہ اس طریقے سے فیلڈ میں کام کریں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور سسٹر ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی، بات یہاں پہ آئی تو ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، کوئی انسان یہ سوچ، میرے بارے میں شاید اور بھی لوگ سوچتے ہوں گے یا پتہ نہیں سوچتے، ہم تو سوچتے ہیں اگر ہم قرآن پڑھتے تھے، غلطی ہوئی، ہم نے سیکھا اس لیے کہ ہاں اصلاح ہو جائے، خود بھی کوششیں کی، حالانکہ شوہر پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی خود بھی ہم پڑھے لکھے لیکن موقع نہیں، ایک وقت جو ہے یہ ٹائم تو اس میں سیکھتے ہیں تو ایک فکر ہوتی ہے، ورنہ تو دن گزر جاتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے، کوئی سوچتا ہوگا یہ پڑھی لکھی ہیں، ان کی اتنی غلطیاں، انہوں نے مدرسے میں پڑھا پھر بھی غلطیاں، تو ہم یہ نہیں سوچتے، ہم سوچتے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ دیکھیے آپ عام لوگوں کے ساتھ سیکھیے، آپ یہ مطلب اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ آپ بڑی علامہ ہیں، عالمہ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے اچھا لوگ پڑھ رہے ہیں، جو عام ہیں، جو کبھی مدرسے نہیں گئے ہیں، تو ہم غلطی کریں، ہم کو تو بدرجہ والا سیکھنا چاہیے۔ اور جو انسان یہ سیکھ لے کہ ہم کو قرآن اچھا ہو گیا، ہم بہت عالمہ ہیں، ہمیں علم ہو گیا ہے، سچ میں سسٹر ہمارے استاد یہ نصیحت کرتے تھے کہ جب آپ نے یہ مطلب آپ نے سیکھ لیا نا تو آپ سوچیے اب آپ فارغ ہو رہی ہیں تو یہ نہیں کہ آپ علم سے فارغ ہو رہی، اب تو آپ کو علم سیکھنے کی جو کنجی ہے وہ ملی ہے اور اب آپ علم سیکھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں۔ تو سچ میں فراغت کے بعد میں انسان کی یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم علم کو سیکھ سکیں، اور کوئی انسان یہ سوچ لے کہ بس ہم عالمہ ہو گئے یا ہم نے سیکھ لیا تو بس زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان یہ دل میں بات لے آئے کہ ہاں ہمیں تو تجوید آ گئی، ہم نے تو قرآن کو سمجھ لیا، ہم تو ترجمہ بھی سمجھ پاتے ہیں، ہم قرآن اچھا پڑھ پاتے ہیں، اور سسٹر ٹیچر ہماری تعریف کرتی ہیں، سسٹر سچ میں شیطان ہم کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 بے انتہا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے۔ لے لیا آپ کا انتظار کرنے کا، جزاک اللہ خیر۔ بیٹھا ہی رہنا سننا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں بیٹھنا تو تھا ہی، چاہے کھلے بھی ہو۔ یہی تو خوبی ہے، یہی تو خوبی ہے، اللہ کا بات سننے کے لیے آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ لوگ۔ میم انتظار والی کوئی بات نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل جی جی، یوں تو قرآن مطلب ہر آیت اس کی ہدایت ہے، اور ہر آیت خوبصورت ہے، اور جو بھی دنیا میں اس وقت پیور چیز ہے وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ اس کی آیتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اس وقت میں ہم آپ کا دھیان جو ہے وہ تعوذ پہ کھینچنا چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم کو سب کو عمل پیرا ہونا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کا حکم دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اسے پڑھا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور رک کر کسی سے بات کرنے لگیں تو پھر سے قرآن پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے، اس لیے شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے، اور قرآن میں سورہ کہف کی آیت 50 میں آیا ہے کہ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے
ظالموں کے لیے ہی بہت بڑی بہت ہی برا بدلہ ہے۔ تو اس سے مطلب اس آیت سے ہم کو یہ مطلب سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان نے حسد کی تھی، اس وجہ سے انسان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے انسان کو گمراہ کیا، اور اس نے انسان کو گمراہ کرنے، فریب دینے اور وعدوں کے جال میں الجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، اور شیطان انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے، گمراہ کرنے کے لیے مسلسل دشمنی جاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود رجیم قرار دیا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور شیطان نے حسد کی تھی، تکبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کیا تھا، اور برائی سے اس پر اڑا رہا تھا۔ اپنی غلطی پر اڑا رہنا شیطان کا کام ہے۔ اگر حسد کا جذبہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ حسد شیطان کا ڈالا ہوا شر ہے جو ہمارے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت بہت جزاک اللہ خیر آپ سب کا اس دعا میں شامل ہونے کا، اس میٹنگ میں آنے کا اور اپنے ریفلیکشن دینے کا۔ اللہ پاک آپ سب کو اسی طریقے سے دین سے جوڑے اور آپ سب کو تجوید سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ پاک۔ اور ہماری استادہ کے لیے بہت ساری دعائیں جنہوں نے ہماری رہنمائی کری اور ہم لوگ کو صحیح راستہ دکھایا۔ الحمدللہ آپ جڑے رہے قرآن سے، آپ سب، چاہے وہ ابھی ہو، چاہے وہ ہماری کلاس ہو اور چاہے وہ کسی اور کی کلاس ہو، پر آپ شامل ضرور رہے۔ جیسے ہماری استاذہ کہتی ہیں آپ جڑے ضرور رہیں۔ آپ کا دن ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، دن کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کی آیتوں پر غور فکر کرنے کا۔ تو ایک نہ ایک آیت پہ غور فکر ضرور کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے، تو تبدیلی لائے اپنی زندگیوں میں۔ انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے، اور دعا میں نا ہمیشہ اللہ پاک ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو ایک بار پھر آپ سب کا جزاک اللہ خیر، یہیں پہ رکتے ہیں اور اپنی میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔